فلم ساز و ہدایت کار عزیز تبسم کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کے ان گنے چنے فلم میکرز میں ہوتا ہے جنہوں نے سینما پر نئے رجحانات کو فروغ دیا۔ اداکار وحید مراد کے فلم ساز ادارے فلم آرٹس سے کیریئر کی شروعات کرنے والے عزیز تبسم نے ہدایت کار پرویز ملک کے اسسٹنٹ کے طور پر اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا۔ بعد ازاں پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو کے ہدایت کار کے طور پر اپنا نام تاریخ میں لکھوایا۔ عزیز تبسم نے پشتو سینما پر اپنی جداگانہ شناخت بنائی، تاہم انہوں نے چند اردو فلمیں بھی ڈائریکٹ کیں۔ ان کے کریڈٹ پر آدم خان درخانے، ارمان، قیدی، احسان، داغز دا میدان جیسی کامیاب پشتو فلمیں ہیں، جبکہ ہمت والا، جنگجو گوریلے اور ہنگامہ جیسی اردو فلمیں بھی ڈائریکٹ کیں۔ عزیز تبسم 90 کی دہائی میں امریکہ چلے گئے اور ہالی ووڈ کے ایک بڑے فلم ساز اسٹوڈیو سے وابستہ ہو گئے، جہاں انہوں نے کئی بڑی فلموں کی پروڈکشن سنبھالی۔ میٹرو لائف ٹی وی کے ناظرین کے لیے ہماری درخواست پر عزیز تبسم صاحب نے اپنی یادداشتیں شیئر کرنے کا وعدہ کیا، جو وفا بھی کر دیا۔ عزیز تبسم صاحب کی بایوگرافی آپ ایک آڈیو پوڈ کاسٹ سیریز کی صورت میں سن سکیں گے۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے ماضی کی یادیں آپ کو اس دور میں لے جائیں گی جو ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے عزیز تبسم کی زبانی پاکستان فلم انڈسٹری کی کہانی۔ جناب عمر خطاب صاحب السلام علیکم۔ آگے کا بیان کچھ یوں ہے کہ فلموں اور لٹریچر میں حد سے زیادہ دلچسپی نے مجھے انجینئرنگ کے نصابی مضامین میں بہت پیچھے کر دیا تھا۔ چونکہ میں نے میٹرک میں سائنس کا مضمون نہیں لیا تھا، لہٰذا کالج میں فزکس اور کیمسٹری کے مضامین میں میری پوزیشن بہت مایوس کن تھی۔ اپنے دوست کے بھائی مظفر اورکزئی اور والد صاحب حبیب سرحدی کے فلمی رسالے گل رخ میں افسانے لکھنے میں مجھے جو پذیرائی ملی، اس نے تو مجھے اور بھی اپنی انجینئرنگ کے مضامین سے بالکل ہی لا تعلق کر دیا تھا۔ انہی دنوں میں نے گل رخ رسالے کے لیے چوروں کی بارات کے نام سے ایک افسانہ لکھا، جو عام افسانوں سے بہت زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ اپنی طوالت کی وجہ سے گل رخ میں قسطوار چھپے گا، لیکن مظفر صاحب نے اسے قسطوار چھپنے کی بجائے کتابی صورت میں چھاپنے کا مشورہ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ دلچسپ کہانی کتابی صورت میں چھپی تو اس سے اتنی زیادہ آمدنی ہوگی کہ اس آمدنی سے ہم ایک فلم بنا سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ میں نے انہیں کتابی صورت میں چھاپنے کی اجازت دے دی، مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھے خود کتاب کی چھپائی وغیرہ کے سب اخراجات اٹھانے پڑیں گے، کیونکہ ان کا اپنا اچھا خاصا سرمایہ ان کی زیر تکمیل فلم تم نہ مانو پہ لگ چکا تھا۔ میری کہانی کا کتابی صورت میں چھپ کر مارکیٹ میں آنا اور اس کی پسندیدگی کی صورت میں مجھے بحیثیت ایک مصنف کے مشہور ہونا میرے لیے ایک سہانے خواب سے کم نہیں تھا۔ لہٰذا ایک دن اپنی سادہ دل والدہ کو اکیلا پا کر پہلے تو میں نے اس کے پاؤں پکڑے، اور جب اس نے حیران ہو کر اس تابعداری کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں کسی فلمی اداکار کی طرح ڈرامائی انداز میں چوروں کی بارات کی کتابی صورت میں چھپ کر مارکیٹ میں آنے اور اس کی زبردست کامیابی پر بطور مصنف مشہور ہو جانے کی خوشخبری سنائی۔ میں نے کہا اس کے بعد آپ جہاں جائیں گی وہاں پر ہر عورت اور مرد آپ کو دیکھ کر کہے گا، یہ دیکھو، یہ اس عظیم مصنف کی والدہ صاحبہ ہیں جس نے اس صدی کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب چوروں کی بارات لکھی ہے۔ میری ساری کہانی سن کر میری والدہ نے جب پوچھا کہ اس کتاب کی چھپائی کے اخراجات تو میں ادا کر دوں گی، لیکن اس سارے کام میں فائدہ کیا ہوگا، تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا کبھی ایسی بزنس میں ہاتھ نہیں ڈالتا جس میں نقصان ہو۔ اس کتاب کی زبردست کامیابی سے ہمیں اتنی رقم ملنے کی پوری امید ہے کہ اس سے نہ صرف ہم ایک زبردست فلم بنا سکتے ہیں، بلکہ میں آپ کی اور دونوں بہنوں کی کلائیاں سونے کی چوڑیوں سے بھر دوں گا۔ یہ سن کر میری ماں خوشی سے پھولے نہیں سمائی اور اس سوٹ کیس کی جانب کھولنے کی طرف لپکی جہاں اس نے اپنی جمع پونجی رکھی تھی، لیکن رقم لینے سے پہلے میں نے اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس راز میں کسی کو شریک نہیں کریں گی، کیونکہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کو اس کتاب کی کامیابی کی صورت میں خوشگوار حیرت سے دوچار کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ والدہ صاحبہ کی جمع پونجی سے کراچی میں
کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی اور بقول نواز کے بھائی مظفر کے ہماری کتاب مارکیٹ میں آ کر ہاتھوں ہاتھ بکنا شروع ہو گئی ہے۔ چند دنوں بعد جب ایک شام کو ہم ایڈورڈ کالج کے شاندار سٹیج پر پروفیسر سٹارک کا ہی لکھا اور ان کی ڈائریکشن میں پراسرار اجنبی نامی ڈرامہ پیش کر رہے تھے تو یہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جس حال میں ہم ڈرامہ کر رہے تھے وہاں دوسرے طالب علموں کے بے شمار والدین کے علاوہ میرے اپنے والد بھی ڈرامہ دیکھنے میں پیش تھے۔ ڈرامہ ختم ہونے اور مہمانوں کے رخصت ہونے پر ہم سب ڈرامہ آرٹسٹ اپنے کاسٹیوم اور سٹیج کا سارا فرنیچر اور ڈیکوریشن وغیرہ سنبھالنے میں بڑی دیر تک مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ جب میں گھر پہنچا تو سوائے والدہ کے سب سو رہے تھے۔ والدہ نے میرے سامنے کھانا رکھا اور پھر اپنے بیڈ روم کی طرف جاتا دیکھ کر میں ان سے پوچھ بیٹھا کہ وہ آج اتنی سنجیدہ کیوں ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو جواب میں انہوں نے جو خبر سنائی اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ انہوں نے بتایا کہ کالج کے پرنسپل مسٹر ایڈمنڈ نے میرے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا سب کچھ بن سکتا ہے سوائے انجینئر بننے کے۔ وہ مہینے میں 6 دن کالج سے غیر حاضر رہتا ہے اور انجینئرنگ کے تیسرے سال کے امتحانوں میں اس کے رزلٹ بہت ہی مایوس کن تھے۔ انہوں نے یہاں تک میرے والد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا جو ہے اس سرمائی امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ باقی رہی ڈرامے میں تمہاری پرفارمنس تو خود تمہارے والد نے کہا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا نروس اور گھبرایا ہوا اداکار نہیں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہتا امی جان اپنے بیڈ روم میں جا چکی تھی۔ اس رات مجھے کیا نیند آتی، سوچ کر مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ میری ساری نالائکی کی وجہ تعلیم میں دل لگانے کی بجائے ناولوں اور فلموں میں دلچسپی لینا تھا۔ 3rd کلاس کے سالانہ امتحان میں صرف 6 ہفتوں کے بعد شروع ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں سالانہ امتحانوں میں بری طرح فیل ہو کر حسب معمول اپنے والد اور 5 بھائیوں سے لاتیں اور مکے کھا کر بے عزت ہوتا، ذلیل ہوتا، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اب مجھے اپنی ایک نئی دنیا سجانے کے لیے اپنے گھر سے دور، بہت دور بھاگنا پڑے گا۔ اگلے ہی دن کراچی جانے والے ٹرین کے 3rd کلاس ڈبے میں بیٹھ کر یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میرے ابو اور امی سے ان کی اوور کوٹ کی جیب سے بغیر اجازت رقم نکالنے پر تکرار کر رہے ہوں گے۔ 3 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد جب میں کراچی کے ناظم آباد نمبر 3 میں نواز کے گھر پہنچا تو اس کے اداکار بھائی مظفر اور اکزئی نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا، اور یاد رہے کہ میرے اسکول اور کالج کے دوست نواز نے پہلے ہی فون کر کے اپنے خاندان کو میرے کراچی آنے کی اطلاع دے دی تھی۔ دوسرے دن جب میں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنی کتاب چوروں کی بارات کے ٹائٹل اور طباعت کی تعریف کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر مظفر اور اکزئی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر بڑی اونچی آواز میں السلام علیکم کہتے ہوئے کاؤبوائے ٹائپ کے فلموں کی ہیرو کی طرح رف ٹف جوان اندر داخل ہوا اور مظفر اور اکزئی سے لپٹ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی مسخروں کی صورت والا مہرانی سا جوان بھی اندر داخل ہوا۔ مظفر سے گلے ملنے کے بعد دونوں کی نظر مجھ پر پڑی تو ہیرو ٹائپ جوان نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے مظفر سے کہا، لگتا ہے تمہارا چھوٹا بھائی پشاور سے آیا ہے۔ اس پر مظفر نے مجھ سے میرا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ میرا بھائی تو نہیں مگر بھائیوں سے کم بھی نہیں۔ ہیرو ٹائپ جوان نے اپنا نام بدر منیر اور اس کے ساتھی نے فضل محمود بتایا۔ 1 گھنٹے کے بعد ہم ایک دوسرے سے اتنے بے تکلف ہو گئے تھے جیسے ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہوں۔ جب میں نے ان کو اپنی لکھی ہوئی کتاب آٹوگراف کر کے دی تو بدر منیر نے کہا کہ یار آپ سے کیا بھردا، مجھے تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، البتہ میرا دوست فضل محمود لکھ تو نہیں سکتا مگر آپ کا لکھا ناول پڑھ کر بتائے گا کہ آپ نے اتنی کم عمری میں کیسے ہی اتنا بڑا ناول لکھا ہے۔ دونوں نے بتایا کہ وہ ایسٹرن فلم اسٹوڈیو میں لائٹ مین ہیں اور ان کی ماہانہ تنخواہ 60 روپے ہے۔ مظفر تو معافی مانگ کر گھر کے اندر چلا گیا تاکہ چائے وغیرہ کا بندوبست کر سکے، لیکن ہم تینوں کسی بہت ہی پرانے دوستوں کی طرح دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بدر منیر نے بتایا کہ اس کے والد صاحب سوات کے گاؤں مدین کی مسجد کے امام ہیں اور ان کی خواہش تھی کہ میں مذہبی تعلیم حاصل کر کے ان کی جگہ گاؤں کی مسجد میں امامت کروں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مجھے اپنے ایک پرانے دوست کے پاس چرسدے بھیجا جو ایک مدرسے میں استاد تھے۔ باپ کی خواہش کے مطابق سوات سے چرسدہ آ گیا لیکن وہاں میرا دل نہیں لگا۔ میں پابند رہ کر ایک جگہ میں نہیں رہ سکتا تھا۔
ایک بار تو میری دنیا ہی بدل گئی جب میں استاد سے اجازت لیے بغیر 4 سے پشاور آیا اور وہاں قابلی دروازے کے ناولٹی سینما میں زندگی کی پہلی انگریزی فلم اپاچی دیکھی۔ ہاف ٹائم میں اپنے ارد گرد مسکراتے تماشائیوں کی بھیڑ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جان کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ مجھے اپاچی فلم کا ہیرو سمجھ کر ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ اتفاق سے یہ فلم میں نے بھی دیکھی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اپاچی کے لیجنڈ ہیرو برٹ لینکاسٹر نے اس فلم میں ریڈ انڈین اپاچی قبیلے کے سردار کا ایک بہت ہی شاندار کردار نبھایا تھا، جس کی شکل ہو بہو بدر منیر سے ملتی تھی۔ فضل محمود نے بھی بتایا کہ وہ بھی غربت سے مردان تنگ آ کر مزدوری کرنے کراچی آ گیا مردان سے۔ ایسٹرن اسٹوڈیو میں دونوں لائٹ مین کی حیثیت سے 60 روپے ماہانہ کے تنخواہ پر کام کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں جب بدر منیر نے مجھ سے کراچی آنے کا مقصد پوچھا تو میں نے بھی اسے اپنی زندگی کے مایوس کن حالات بتائے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا فلمیں بنانے کا ارادہ ہے؟ اس کے جواب میں نے بدر منیر کو بتایا کہ اگر میری کتاب چوروں کی بارات جو 3-4 ماہ پہلے سے مارکیٹ میں آ گئی ہے، اگر اس کی آمدنی سے مجھے فائدہ ہوا اور میں اس کی آمدنی سے کوئی فلم بنا سکا تو اس فلم میں ہیرو کا کردار تم کرو گے۔ یہ سن کر تو وہ اتنا خوش ہوا جیسے میں نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ اس نے بڑے زور سے میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مان گئے استاذ۔ دوسرے ہی دن جب میں مظفر اور افضائی کے ساتھ پہلی بار ایسٹرن فلم اسٹوڈیو گیا تو وہاں کی چکا چوند روشنیوں میں رنگین ملبوسات زیب تن کیے خوبصورت چہروں والی شوخ اداکاروں اور بہت ہی سمارٹ مرد فنکاروں کو فلم بندی کے دوران ہنستے مسکراتے ناچتے گاتے اور لڑائی مار کٹائی دیکھ کر تو میں جیسے سحرزدہ ہو گیا، اور پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہی تو وہ مقام ہے جس سے میرے مستقبل کی رنگین خواہشیں وابستہ ہیں۔ اب میں نے ہر دوسرے دن ہدایت کار حبیب سرحدی اور ایڈیٹر مظفر افضائی کے فلمی رسالے گل رخ کے لیے خبریں جمع کرنے ایسٹرن فلم اسٹوڈیو اور اس سے متصل ماڈرن اسٹوڈیو جاتا تو میری ملاقات فضل محمود اور بدر منیر سے ضرور ہوتی۔ دراصل ان دونوں کی دوستی اور آو بھگت نے مجھے اپنے گھر والوں کی یاد سے بیگانہ کر دیا تھا، اور سونے پہ سہاگا جب ایک دن میں ناظم آباد نمبر 3 یعنی گول مارکیٹ سے منگو پی روڈ پہ واقع ایسٹرن فلم اسٹوڈیو جا رہا تھا تو اسی سڑک پر اپنے سامنے ہی ایک جوان کو آتا دیکھ کر میں قدرت کی کاریگری پر حیران رہ گیا کہ وہ کیسے ایک ہی صورت کے 2 انسان تخلیق کر لیتا ہے۔ میرے اسکول کے زمانے کے دوست نعمت سردی کی شکل سے ملتا جلتا بالکل اسی کے جیسا جوان مجھے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے میرے قریب سے گزر گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو کراس کرنے کے بعد مڑ کر دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا اس نے کہا، جناب آپ عزیز خان تو نہیں ہیں؟ یہ سن کر میں نے بہت زور سے کہہ لگاتے ہوئے اس سے کہا، میں عزیز خان نہیں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ تم دلیپ کمار کے عاشق نعمت سرحدی ہو۔ یہ سن کر ہم دونوں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر 3-4 سال کے بعد ایک دوسرے سے ملے۔ پٹھانوں کے ایک ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے نعمت سرحدی نے بتایا کہ خاندانی دشمنی کے نتیجے میں ہونے والے ایک قتل کے شبے میں اسے ملوث کیا گیا، اور اس سے پہلے کہ اسے محض شک کی بنا پر قتل کیا جاتا وہ پشاور سے روپوش ہو کر کراچی آ گیا۔ میں نے بھی اسے اپنی پوری کہانی سنا کر کراچی آنے کی وجہ بتا دی، اور جب میں نے اسے اسٹوڈیو لے جا کر فضل محمود اور بدر منیر سے ملایا تو یوں لگا جیسے گھروں سے بھاگے ہوئے 4 درویش اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بعد میں جب فضل محمود کی زبانی نعمت سرحدی کو معلوم ہوا کہ چوروں کی بارات کے نام سے لکھا میرا ناول مارکیٹ میں آ کر ہاتھوں بک رہا ہے اور اس کی لاکھوں روپوں کی کمائی سے عزیز خان ایک زبردست فلم بنانے کا ارادہ کر رہا ہے جس کا ہیرو بدر منیر اور کامیڈین خود فضل محمود ہوگا، تو اس پر نعمت سرحدی نے حیرت زدہ ہو کر کہا، شاید فلمی تاریخ کی پہلی فلم ہوگی یہ جس میں ولن نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، وہ بھی کوئی فلم ہوگی جس میں ولن نہ ہو؟ چنانچہ میری کہانی میں ہیرو سے زیادہ ولن کا کردار ہے۔ اس پر نعمت سرحدی نے کھڑے ہو کر سر جھکاتے ہوئے کہا، کیا ولن کا کردار ادا کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے؟ تو میں نے چیخ کر کہا، بالکل پیش کر سکتا ہے۔ جب میں نے یہ فکرہ کہا تو اس پر ہم سب نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ اسی رات میں اپنی والدہ کو خواب میں میری کامیابی کے لیے دعائیں کرتے دیکھا۔ منظر بدلتا ہے اور ایک عظیم الشان سینما پہ لگی فلم چوروں کی بارات پر بے پناہ ہجوم پر پولیس والے لاٹھی برساتے نظر آتے ہیں۔ بلیک میں
ٹکٹ خریدنے والا آدمی کہتا ہے حیرت ہے، 100 ہفتے چلنے کے باوجود اس فلم کا ٹکٹ بلیک میں خریدنا پڑ رہا ہے۔ اگلے ہی منظر میں اپنے شاندار آفس میں بیٹھا ہوں کہ میری پرائیویٹ سیکرٹری مس کلاڈی آ کر کہتی ہے کہ آفس کے باہر BBC کا نمائندہ میرا انٹرویو لینے کے لیے 4 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے۔ میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہوں تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں اپنی اگلی فلم کے لیے مسرت نذیر، صبیحہ خانم اور نیلو کو ان کے کردار سمجھا رہا ہوں کہ اچانک میری آنکھ کھلتی ہے اور میں اپنے آپ کو ہدایتکار حبیب سعدی کے ڈرائنگ روم کے صوفے پر دراز پاتا ہوں۔ اگلے ہی دن نعمت سرحدی، فضل محمود اور بدر منیر کے ساتھ کلفٹن کی جانب پیدل جاتے ہوئے فٹ پاتھ پر پرانی کتابوں کے ذخیرے میں پڑی اپنی کتاب چوروں کی بارات نظر آ گئی۔ جب میں نے کتاب اٹھا کر اس کی قیمت کے بارے میں پوچھا تو جواب میں فٹ پاتھ پہ ردی کے بھاؤ پرانی کتابیں بیچنے والے نے جو اس کی قیمت بتائی، اسے سن کر میں فٹ پاتھ پہ گرنے ہی والا تھا۔ اگر بدر منیر اور نعمت سرحدی مجھے سہارا دے کر تھام نہ لیتے تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچ گیا تھا۔ میں نے لرز ہاتھوں سے سگریٹ کا ٹوٹا سلگاتے ہوئے سے پوچھا کہ جناب اس کی قیمت تو 10 روپے ہے، آپ اسے 2 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس پر اس بے رحم انسان نے جو جواب دیا اسے سن کر میرے ساتھیوں نے مجھے وہاں پڑی ہوئی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اس نے کہا اس قسم کی بے مقصد اور غیر دلچسپ کتاب شروع میں بڑی دکانوں میں جب 10 روپے میں بکنے میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر انہیں ردی کے بھاؤ خرید کر 10 روپے کی کتاب 2 روپے میں بیچ کر بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتے ہیں ہم۔ یقین کریں جب سے یہ کتاب میرے پاس آئی ہے آپ اس کے پہلے گاہک ہیں۔ میں نے جب اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ رکھ کر کتاب مانگی تو شاید اس نے مجھے سگریٹ کا ٹوٹا سلگاتے دیکھ کر میری کمزور اقتصادی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا، اور اس کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں کتاب خریدنے کا ارادہ بدل نہ دوں اس نے بجلی کی تیزی سے میرے ہاتھ سے روپیہ جھپٹ کر کتاب میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس نے میری کتاب کی شاندار ناکامی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا آج کل کے نوجوان دت بھارتی اور وہی وہانوی کے عشقیہ اور ابن صفی کے جاسوسی ناولوں کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، لیکن یہ جو کتاب ہے کیا نام ہے اس کا؟ ہم سب نے کہا چوروں کی بارات۔ یہ کتاب جو ہے نا لیکن اس کا جان لیوا تبصرہ سن کر ہم کلفٹن کی بجائے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔